الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد بحث شکر تعین امتثال اجمالی کر سکتا ہے نہیں کہ یہ سوال تھا نا کہ اگر کسی کو علم اجمالی حاصل ہو اور علم اجمالی کے اطراف 2 3 ہو سکتے ہیں 4 بھی ہو سکتے ہیں متعدد ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے. اب یہاں پر 2 صورت ہیں. ایک دفعہ آپ کے لیے امتثال تفصیلی حاصل کر سکتا ہے. آپ کیسے کر سکتا ہے؟ خاص جستجو کے ذریعے سے علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے. مثلا قبلے کے بارے میں آپ کو تردد ہو کہ قبلہ اس سمت پہ ہے اس سمت پہ کہاں پر ہے ٹھیک ہے. اب آپ دوسروں سے پوچھ کے مختلف طریقے سے تحقیق کر کے ایک سمت کو معین کر سکتے ہیں کہ قبلہ فلانا ہے. پھر آپ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امتثال تفصیلی کر سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ نے مثلا اب یہاں 2 ہیں. ایک امتثال تفصیلی حاصل کرنا ممکن ہے یا نہیں. تو ہمارا مسئلہ ممکن ہونے کی صورت میں ہے. ویلا اگر ممکن نہ ہو تو پھر خود بہت امتثال اجمالی رہے گا نا. لیکن مسئلہ یہ کہ امتثال تفصیلی حاصل کرنا ممکن ہو پھر بھی امتثال تفصیلی حاصل کرنا واجب ہے. امتثال اجمالی ممکن. اور امتثال اجمالی کسے کہا جاتا ہے؟ احتیاط. آپ امتثال اجمالی کیسے کرنا ہے؟ احتیاط کے ذریعے کرنا ہے نا. اور احتیاط کے ذریعے سے امتثال اجمالی کرنا کبھی توسلیات میں ہوتا ہے کبھی تعبدیات میں ہوتا ہے. تو توسلیات کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور وہاں پر تماشا نے فرمایا کہ امتثال تفصیلی امتثال اجمالی کر سکتے ہیں توسلیات میں. ہاں جی، توسلیات میں امتثال اجمالی اور احتیاط جاری کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کوئی خلل لازم نہیں آتا. اب آتا ہے تعبدیات کے اندر کہ جس میں نیت شرط ہے تعبدیات میں، تو اس کے اندر امتثال اجمالی کر سکتا ہے یا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی 2 صورت ہیں. ایک وہ ہے تعبدیات میں سے جو موجب تکرار نہیں. آپ احتیاط جاری کرتے ہیں نا، لیکن آپ کا احتیاط موجب تکرار نہیں ہے، تکرار کا باعث نہیں بنتا ہے. اور وہ کہاں پر ہو سکتا ہے؟ وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو اجمالی کے اطراف اقل و اکثر کے درمیان دوران میں الاقل والاکثر ہو. جیسا کہ نماز کے جز کے حوالے سے کہ مثلاً آپ کو سورہ نماز کا جز ہونے نہ ہونے میں آپ کو شک ہے، تو وہاں پر دوران میں الاقل والاکثر ہے. اگر آپ سورے کو ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اکثر ہوگا. اگر سورے کے بغیر کریں تو اقل ہوگا. تو اقل اکثر میں شک ہے. وہاں پر آئے امتثال اجمالی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ تو مصنف نے فرمایا کہ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں. اور وہاں پر احتمالی جو خلل کا احتمال ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یا قصد وجہ میں ہو یا قصد یعنی قربت میں ہو سکتا ہے، یا قصد وجہ میں خلل ہو سکتا ہے، یا قصد تمیز میں خلل ہو سکتا ہے، یا قصد الجزیات میں ہو سکتا ہے. کوئی احتمالی خلل یہ ہو سکتا ہے. لیکن پہلے چیز میں خلل ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ قصد قربت کے اندر خلل وہاں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اگر علماء کہیں کہ ہر جز کے لیے الگ نیت شرط ہو. یہاں پر خلل کب ہو سکتا ہے؟ اگر ہر جز کے لیے الگ نیت شرط کرا دو. یعنی کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی توجہ نیہ علی اجزائہ، یہ نیت کو اجزاء میں تقسیم کرنے کے قائل ہیں. ہر جز کے لیے الگ نیت شرط ہے تو وہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جز اور مشکوک کو اگر آپ قصد قربت کی نیت سے بچا لائیں گے تو تب بھی مسئلہ ہوگا. کیوں؟ جو واقعہ میں اگر جز نہیں ہے تو پھر قصد قربت کی نیت کرنے تو وہاں پہ یعنی کیا جاتا ہے؟ بدعت لازم آتا ہے. اگر بغیر نیت کے جز کے بچا لائیں گے تو بغیر نیت کے پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قصد تمیز اور قصد وجہ میں بھی ہے. قصد وجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر واجب ہے تو وجوب کی نیت کرنا، مستحب ہے تو استحباب کی نیت کرنا. اور یہ تب یہ اشکال بھی کب آ سکتا ہے؟ وہی بنیاد پر ہے کہ اگر آپ نیت کو اجزاء میں تقسیم کرنے کی صورت میں خلل آئے گا کہ ہر جز میں اگر وجوب کی نیت کریں تب بھی مسئلہ ہوگا، وجوب کی نیت نہ کریں تب بھی مسئلہ ہوگا. قصد تمیز میں بھی ہوگا. لیکن کیونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نیت اجزاء میں تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ نیت کیا ہوتا ہے؟ پورے عبادت کے ایک کی نیت ہوتا ہے. ابتدا میں نیت سے پورے عبادت کو ایمان بجا لانا ہے اور ہر جز کے الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا جب ابتدا میں آپ پورے عبادت کے ایک نیت کریں گے تو پھر خود بخود وہ اگر عبادت کا جز ہے تو اس میں شامل ہوگا، اگر جز نہیں تو خود بہت بیرون ہو جائے گا. پھر یہاں پہ کوئی مسئلہ لازم. لیکن جو اشکال آ سکتا ہے آخر میں اس چیز میں آ سکتا ہے وہ جزیت میں کہ اگر آپ اس کو جز کی نیت سے پڑھیں گے تب بھی مسئلہ ہوگا، اگر جز نہ ہو تو پھر بدعت ہوگا. اگر جز کی نیت کے بغیر بجا لائیں گے تو تب بھی مشکل ہوگا. تو یہ قصد جزیت کے اندر خلل ہو سکتا ہے. لیکن مصنف نے فرمایا کہ قصد جزیت معتبر، قصد جزیت عبادت کے اندر معتبر نہیں ہے کہ کسی جز کو جز کی نیت سے پڑھنا ضروری نہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا چونکہ یہ شرعاً معتبر نہیں ہے، لہٰذا اس بنا پر یہ خلل لازم آنے کا جو موضوع ہے وہ پھر سے کیا ہو جائے گا؟ موضوع منتفی ہو جائے گا، ختم آ جائے.
اب ابھی آج کا جو موضوع ہے، اب تیسری صورت عبادات کی دو قسم تھا نا، ایک وہ ہے جس میں احتیاط موجب تکرار نہ ہو، ٹھیک ہے، احتیاط موجب تکرار نہ ہو، تکرار کا باعث نہ بنے، جو کہ ہم نے بنے۔ اب آج کا موضوع ہے کہ آپ احتیاط کریں گے امتثال اجمالی کے ذریعے سے، اور احتیاط کریں گے تو احتیاط کے نتیجے میں کیا لازم آتا ہے؟ عبادت میں تکرار لازم آتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ وہی نماز ظہر جمعہ کی مثال۔ آپ کو علم اجمالی ہے کہ زمانہ غیبت میں یا جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، آپ احتیاط کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ دونوں کو پڑھنا پڑے گا، ظہر کو بھی ایک دفعہ، جمعے کو ایک دفعہ۔ قبلے کی سمت میں آپ کو علم اجمالی ہے، قبلے کی سمت چاروں طرف میں سے ایک قبلہ ہے، لیکن کون سا ہے پتہ نہیں ہے، تو وہاں پر بھی کیا آ جاتا ہے؟ آپ کو علم اجمالی ہے، آپ امتثال اجمالی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جن جن سمت میں قبلہ ہونے کا احتمال ہے وہاں پر ایک ایک نماز پڑھنا پڑے گا۔ جبکہ شریعت میں کتنے نماز واجب ہیں؟ ہر نماز ظہر آپ کے اوپر ایک واجب ہے، 4 نماز ظہر تو واجب نہیں ہے نا، لیکن آپ نے اسی قبلے کے تعین کے لیے 3 نماز ظہر پڑھ لیا۔ اب وہ نماز ظہر 3 میں سے کون سا اصل نماز ظہر ہے، کون سا اضافی ہے، پتہ نہیں ہے نا۔ جو قبلے کے اصل سمت میں واقع ہو وہی نماز ظہر ہے، باقی پتہ نہیں ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس میں نیت کیسے کریں گے؟ کس نماز ظہر میں وجوب کی نیت کریں گے؟ تینوں تو واجب نہیں ہیں، 3 نماز ظہر واجب نہیں، نماز ظہر ایک ہے، لیکن اب وہ واجب کی نیت اس والے میں کرے اس والے میں کرے، آپ کو پتہ خلال آئے گا نہیں آئے گا؟ اسی طرح قرض تمیز کے مسئلے میں بھی آپ کے لیے تمیز ممکن ہوگا کہ اصل واجب یہ والا ہے، اصل واجب والا، تمیز ممکن نہیں ہوگا۔ اس طرح کے معاملات یہاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ حج وہ اما فی ما، لیکن وہ عبادات اما فی ما احتاج الی تکرار، جہاں وہ موارد کہ ما احتیاط الی تکرار، احتاج کی فعلیہ ہے، ما احتاج الاحتیاط او امتثال الاجمالی الی تکرار، کہ جہاں پر علم اجمالی کس کا محتاج ہوتا ہے؟ علم اجمالی تکرار کا محتاج ہے۔ جب تک آپ تکرار نہیں کریں گے امتثال اجمالی ممکن نہیں ہے، تو پھر وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ حربما یشکل، پھر وہاں پر کبھی اشکال آ سکتا ہے۔ اشکال کیسا آ سکتا ہے؟ نمبر 1 من جہت الاخلال بالوجہ، پہلا اشکال خلال بالوجہ میں آ سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو کہا گیا شریعت نے کہ وجہ کی نیت کرو عبادات کے اندر، عبادت میں وجہ کی نیت سے کیا مراد ہے؟ واجب کی نیت کرنا۔ اگر جو آپ عبادت بجا لا رہے ہیں اگر واجب ہے تو وجوب کی نیت کرو، اگر وجوب نہیں ہے مستحب ہے تو استحباب کی نیت کرو۔ اب آپ نے تکرار کر کے 3 نماز ظہر پڑھ لیا، ایک اس سائڈ پہ، ایک اس سائڈ پہ، اس سائڈ پہ، ٹھیک، تو اس 3 نماز ظہر میں سے کس کے کو وجوب کی نیت سے پڑھیں گے؟ اگر آپ تینوں کو وجوب کی نیت سے پڑھیں یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ 3 تو وجوب نہیں ہیں، لیکن اگر ایک کو وجوب کی نیت سے پڑھیں تو کس کو وجوب کی نیت سے پڑھیں؟ اب وجوب تو معین نہیں ہے نا کہ واقعی میں وجوب یہ والا ہو یا وہ والا ہو، آپ کو پتہ نہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ قصد وجہ میں تو جو وجوب نہیں ہے اس کو وجوب کی نیت کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ تو بدعت ہوگا، لیکن وجوب آپ کے لیے معین نہیں کون سے والا ہے، تو اس وجہ سے قصد وجہ کرنے میں آپ کے لیے خلل آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تارتاً ایک دفعہ یہ ہوتا ہے۔ وہ ابھی تمیز اخرى، دوسرا اشکال یہاں آ سکتا ہے کہ قصد تمیز میں خلل ہے۔ تمیز یعنی کہ آپ پر واجب فقط خدائی کی طرف سے ایک ہے، لیکن آپ نے پڑھا کتنا پڑھا ہے؟ 3، لیکن وہ واجب واقعی جو خدا کی نظر میں واجب ہے نماز ظہر، کیونکہ اب جب قبلہ معین نہیں ہے تو جو واقع میں قبلے کی طرف ہو وہ واجب ہے، لیکن باقی تو واجب نہیں ہے، لیکن ابھی خارج میں اس کی تعین آپ کے لیے ممکن کہ واجب واقعی کو واجب غیر واقعی میں معاشرے تمیز نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آپ معین نہیں کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ پھر واجب واقعی اور غیر واقعی میں خلل آ جائے وہاں پر، اور کیونکہ آپ نے نیت بھی کرنا ہے نا، کیونکہ واجب واقعی کو آپ نے کیا کہا؟ تمیز کرنا ہے۔ نیت کے اجزاء میں سے کیا ہے؟ قصد تمیز بھی ہے، اور قصد تمیز وہاں پر ممکن ہے کہ جہاں پر تمیز ہو، لیکن ابھی تمیز نہیں ہے تو قصد تمیز کیسے کریں؟ اس وجہ سے قصد تمیز کے اندر بھی خلل آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے۔ اور تیسرا اشکال کیا آئے گا؟ اشکال یشکل ثالثتاً کونہ لعبا وعبثا، تیسرا اشکال یہ آئے گا کہ وہ کیا ہوگا؟ لعب ہوگا، بےہودہ ہوگا، کیونکہ جب خدا کی طرف سے آپ پر ایک واجب ہے لیکن آپ نے ایک کے علاوہ 2 3 4 5 اگر واجب انجام دیتے ہیں تو پھر اس کے سارے باقی کیا ہوگا؟ ایک اصل واجب ہوگا تو باقی سب کے سب فضول ہوگا، نہیں ہوگا؟ لعب اور عبث، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ کو جو مصلحت جو ملنا ہے کس سے ملنا ہے؟ جو واقعی واجب واقعی ہے، جس کام کا مصلحت اور فائدہ آپ کو ملے وہ اصل کیا ہے؟ وہ نماز واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جس کام کے نتیجے میں آپ کو مصلحت حاصل نہ ہو، جس کام کے ذریعے سے آپ کو فائدہ نہ ہو، کیا ہے؟ لعب۔ عبث کسے کہتے ہیں؟
اور اس کام کو لعب اور عبث کہتے ہیں کہ جس کے نجم میں کوئی غرض نہ ہو، جس کا نجم میں کوئی فائدہ اور مصلحت حاصل نہ ہو. تو لہٰذا واجب واقعی سے آپ کو مصلحت ملے گا، لیکن باقی اضافی جو آپ نے بجا لایا ہے ان کے ذریعے سے آپ کو کوئی مصلحت، جب مصلحت نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ عبث اور لعب شمار ہوگا. اور عبث اور لعب کوئی بھی انسان انجام نہیں بتا ہے، یہ بےہودہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اشکال آتا ہے. اب یہ تو اشکال 3 قسم کا آ گیا. اس کا جواب کیا دیں؟ مصنف فرماتے ہیں وَأَنْتَ خَبِيرٌ، اور آپ باخبر ہیں، آپ کو پتہ ہے. کیا پتہ ہے؟ بِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْوَجْهِ، کہ یہاں پر وجہ میں خلل نہیں آ سکتا. اگر آپ واجب واقعی کو حاصل کرنے کی نیت سے عبادات میں تکرار کرتے ہیں احتیاط کے ذریعے سے، تو اس تکرار کرنے سے قصد وجہ میں خلل نہیں آ سکتا. یہ وجہ کسی بھی طریقے سے کسی صورت میں بھی نہیں آتا. تو پھر کیسے کریں گے؟ پھر قصد وجہ کی نیت کیسے کریں گے؟ پھر اتیان مثلاً بصلاۃ، نیت یہ کریں گے کہ آپ مثلاً 2 نماز کو تکرارن، نماز تو ایک ہے لیکن آپ نے اس ایک نماز کو 2 دفعہ تکرار کر کے بجا لاتے ہیں. المشتملتین علی الواجب، اور انہیں دونوں میں سے ایک واجب پر مشتمل ہے نا. آپ 2 یا 3 نمازوں پڑھیں گے تو نمازیں پڑھتے وقت آپ نے نیت کیا کریں گے کہ میں ان 2 یا 3 نمازوں کو پڑھتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ ان میں سے ایک واجب پر مشتمل ہیں، لہذا جو واجب ہے میں اسی کو واجب کی نیت سے انجام دیتا ہوں. اگر اس نیت سے اگر 2-3 نمازیں پڑھے تو پھر ہو جائے گا نا قصد وجہ، خود بخود جو واجب ہے اس نیت اسی کا ہو جائے گا. ہاں جی، المشتملتین یعنی بوجہ فی الاتیان مثلا بالصلاتین، یعنی قصد وجہ میں خلل اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ 2 نمازوں کو پڑھیں گے المشتملتین علی الواجب، جو کہ دونوں واجب پر مشتمل، دونوں واجب تو نہیں ہیں لیکن دونوں میں سے ایک دونوں واجب پر مشتمل ہوگا، نہیں کہ آپ ایک کلی ہیں اور وہ کلی کے اندر واجب کا فرض ہے یا نہیں ہے. 2 آپ 3 نماز پڑھو 4 نماز پڑھو، لیکن چاروں کے پڑھتے وقت آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ میں ان 4 نمازوں کو پڑھوں گا کیونکہ ان میں سے ایک واجب پر مشتمل ہے، کیونکہ یہ 4 واجب واقعی پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک واجب واقعی حتمن ہے اور وہ میں اسی کو پڑھتا ہوں لی وجوب ہی، اس وجہ سے کیونکہ واجب ہے. ان 4 نمازوں میں کو پڑھتا ہوں اس لیے سے کیونکہ ان میں سے ایک واجب واقعی ہے اور کیونکہ واجب واقعی میرے اوپر واجب ہے اس وجہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں. لی وجوب ہی کی نیت کر کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کل کے اندر وجوب کی نیت کریں، چاروں کے مجموعے کے اندر وجوب کی نیت کریں کیونکہ یہ چاروں واجب واقعی پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک واجب واقعی ہے، لہٰذا میں اس کے وجوب ہونے کی وجہ سے اس طرح پڑھے تو قصد وجہ ہو جائے گا. نہیں ہوگا؟ اور بہت قصد وجہ کی نیت بھی ہو جائے گا. ہاں جی، لیکن پھر اشکال کس میں ہوگا؟ پھر غایت الامر، لیکن اشکال اس میں ہوگا کہ انہ لا تعین لہ ولا تمیز، پھر تعین تمیز نہیں ہے کیونکہ قصد وجہ اکیلا واجب نہیں ہے نیت کے اندر، کیونکہ نیت کے اندر تعین بھی واجب ہے، قصد تمیز بھی واجب ہے. وہ کہاں ہوگا؟ آپ کیسے تعین کریں گے کہ واجب واقعی یہ والا جو دائیں سائڈ پڑا ہے یا بائیں سائڈ پتہ ہے؟ نہیں ہے نا. لہذا واجب واقعی کو واجب غیر واقعی میں تمیز نہیں کر سکتا، اس کو تعین نہیں کر سکتا، جبکہ نیت کے اجزاء میں سے کیا ہے؟ واجب کو تعین بھی ہونا چاہیے غیر واجب سے. لہذا یہ والا جو نیت ہے اس میں کیا ہوگا؟ نیت کے اس جز میں خلل ہو جائے گا. یہ اشکال آ سکتا ہے. فالاخلال انما یکون بالتمیز، لہذا خلل اگر ہو سکتا ہے تو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تمیز میں خلل ہو سکتا ہے کہ آپ کے تمیز کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے کیونکہ واجب واقعی آپ کو پتہ نہیں ہے نا، لہذا اس میں تمیز نہیں کر سکتا. لیکن جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب واحتمال اعتبار ایضاً فی غایت التوفیق، لیکن یہ اس وقت یہ اشکال آنا تھا کہ اگر تمییز کی شرط کو ہم مان لیں، اگر ہم کہیں کہ نیت میں تمییز بھی معتبر ہے، حتماً نیت کے اندر تمییز ہونا چاہیے، اس کو ضروری قرار دے تو خلل آ سکتا ہے نا. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل تو نہیں ہے دلیل شریعت میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو کہے کہ نیت کے اندر تمیز بھی معتبر ہے، ایسا کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا اس کا معتبر ہونا غلط ہے. تو لہذا یہاں اشکال کس میں ہے؟ اشکال اس کے یعنی ٹکرا یعنی اس کے کبرا میں ہے، اشکال کبروی ہے یہاں پر، کیونکہ یہ معتبر ہی نہیں ہے تو لہذا اس کے اندر تمیز کی نیت کیسے کریں؟ یعنی کلن تمیز کی نیت واجب ہو قانون کلی کے طور پر تو لہذا اس فرض میں خلل آ سکتا ہے، لیکن کبرا یہ غلط ہے، تمیز معتبر ہی نہیں ہے تو اس فرض میں تمیز نہ ہونے سے کوئی خلل آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. تو لہذا یہ معتبر نہیں ہے. احتمال اعتباری ہے ایضاً فی غایت التوفیق، تمیز کا معتبر ہونے والی جو شرط ہے وہ کمزور ہے، اس نظرے کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں تمیز کا معتبر ہونا ضعیف ہے؟
لعدم عین منہ ولا اثر فی الاخبار، کیونکہ اگر ہم روایات کے اندر دیکھیں، روایات کا مطالعہ کریں تو روایات میں تمییز کے معتبر ہونے کے لیے نہ کوئی عین ہے، یعنی صراحتاً کہیں پر عین کا مطلب یہ نہیں، کسی روایات میں نہ کوئی صراحتاً کہا ہے کہ یجب التمییز فی نیت الصلاۃ، کہاں ہے یجب التمییز فی نیت الصلاۃ اور نیت الصوم، اس طرح کہیں پر نہیں کہا ہے، نہ کوئی صراحتاً ذکر ہے روایات میں تمییز کے حوالے سے، ولا اثرن، اور نہ کوئی اس کا کوئی اثر سے مراد کوئی ظہور یا کوئی کنایا اشارتاً کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے لازم آ جائے کہ نیت کے اندر تمییز بھی کیا ہو، ضروری ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ جواب نمبر 1 پہلا جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ما انہ مما یغفل عنہ غالباً، دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو شریعت کی نظر میں ضروری ہو، لیکن چونکہ لوگوں کے اذہان میں ایک ضروری پہلے سے ایک چیز موجود ہوتا ہے نا کہ لوگ پہلے ہی اس کو ضروری سمجھتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں مکمل ہمیشہ یہ متوجہ ہوتا ہے کہ جس طرح قصد و قربت لوگوں کے ذہنوں میں ہر ایک کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اگر کوئی عبادت بجا لانا دے تو کس نے سے بجا لانا جائیں، خدا کے قرب کی نہ سے، یہ تو واضح ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتا ہے، پہلے سے لوگوں کے ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسی چیز جس کی طرف لوگوں کے اذہان پہلے سے متوجہ نہ ہو، لوگ اس کو پہلے سے تصور نہیں کرتا ہو، اور شریعت کی طرف سے ایسی چیز شرعاً معتبر ہو، تو کیا کرنا چاہیے شارع کو، اس کو فقط یہ اس بنا رکھے کیونکہ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے میں نہیں بتاؤں گا نہیں، بلکہ شریعت کو ایسی چیزوں کے بارے میں کیا کہنا چاہے، پہلے سے اپنے روایات کے اندر بیان کرنا چاہے کہ نیت کے اندر تمیز معتبر ہے۔ اس کو اگر واقعاً نماز کے غرض کے اندر، نماز کے غرض کے حصول میں تمیز کو کوئی حیثیت ہو، تمیز معتبر ہو، اس کے بغیر نماز کا غرض حاصل نہ ہو سکتا ہو، اور دوسری طرف لوگوں کا ذہن اس کی طرح متوجہ بھی نہ ہو، تو شارع کو کیا کہنا چاہیں، شارع کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو بیان کرے روایت کے ضمن میں کہ بھائی تمیز معتبر ہے، اس کے بغیر تمہیں نماز کا غرض نہیں ملے گا، یہ کہنا چاہیے۔ لیکن اگر لوگوں کے ذہنوں میں بھی نہ ہو، شارع اس کو روایات میں بیان بھی نہ کرے، اور اس کے بعد کہے کہ حقیقت میں اس کا جو غرض اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو کیا لازم آتا ہے، اخلال بالغرض لازم آتا ہے، جو کہ شارع سے کیا ہے، قبیح ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ کو کیا نتیجہ ملے گا، پر روایات کے اندر اس کا ذکر نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شارع مقدس کے ہاں یہ معتبر نہیں ہے۔ اگر شارع کے ہاں یہ معتبر ہوتا تو حتماً شارع کو کیا کرنا چاہے، بیان کرنا چاہیں، کیونکہ لوگوں کا ذہن اس کی طرف پہلے سے متوجہ نہیں ہے، تاکہ کہیں کہ لوگوں کو پہلے سے بتائیں، ٹھیک ہے۔ ما انہ مما یغفل عنہ غالباً، یعنی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمییز کا معتبر ہونے والی جو شرط ہے، اس کی طرف لوگوں کا ذہن غالباً غافل ہوتا ہے، ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، وفی مثلہ، اور اس طرح کی چیزوں میں جہاں لوگوں کا ذہن پہلے سے متوجہ نہ ہو تو لا بد من التنبیہ علی اعتبار کہ شارع مقدس کو ضروری ہے کہ اس کی طرح کیا کریں، روایت کے اندر بیان کرے، تنبیہ کرے کہ حتماً یہ شرط معتبر ہے، ودخلہ فی الغرض، اور شارع کو پہلے سے بتانا چاہے کہ بھائی میرے نظر میں نماز کے غرض میں، قوم کے غرض میں، حج کے غرض میں تمیز بھی داخل ہے، اس کے بغیر اس عبادت کا غرض تمہیں نہیں ملے گا۔ اس طرح کے پہلے شارع کو کیا کرنا چاہیے، شارع کو پہلے سے بیان کرنا چاہیے۔ وَإِلَّا یعنی اگر لوگوں کا ذہن بھی اس طرح متوجہ نہ ہو اور غرض میں دخیل بھی ہو لیکن شارع نہ بتائی، وَإِلَّا میں کیا آتا ہے، 3 نقطہ، اللہ کے اندر 3 نقطہ ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کا ذہن اس کی طرف متوجہ نہ ہو، غرض عبادت کے غرض میں اس کو دخیل بھی ہو اور شارع اس کو بیان نہ کرے، تو کیا لازم آتا ہے، اخل بالغرض، تو پھر غرض میں خلل لازم آتا ہے کہ شارع خود اپنے غرض میں شامل بھی ہو لیکن خود بیان، تو لہٰذا کسی غرض شارع مقدس کی طرف سے کسی غرض میں خلل کرنا کیا ہے، قبیح ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے۔ کما نبہنا علیہ سابقاً، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا دوسرے نقطے کا جواب۔ اب تیسرا اشکال کیا تھا، عبث والا کیا تھا نا، 3 اشکال آیا تھا نا۔ نمبر 1 وجہ میں خلل آ سکتا ہے، نمبر 2 تمیز میں خلل آ سکتا ہے، نمبر 3 عبث اور بےہودہ ہونا، یعنی کہ اگر واقعی میں نماز ایک واجب ہے لیکن آپ 3 نمازیں پڑھتا ہیں تو پھر وہ 2 نمازیں کیا ہوگا، فضول ہوگا نا۔ اس کا جواب کیا دینا ہے کہ اما کون التکرار لعبا و عبثا، لیکن جو اشکال جو کر رہے ہیں کہ تکرار موجب عبث ہے، موجب لعب و لعب ہے، یہ باتیں جو ہیں اس پہ 2 جواب ہے ہمارا۔
اس پہ بات کے لیے ہمارے پاس دو پہلا جواب لفظ مع کے بعد دوسرا پہلا جواب اولا یہ ہے کہ انہو ربما یکون لداعی اقلائین. دیکھو عبث اور لہو کا معیار اور اس کا جو میزان کیا ہے. جو کسی عقلائی غرض کے بغیر بجا لاتا ہے وہ کام جو کسی غرض عقلائی کے بغیر انجام دیں وہ عبث و لہو و لعب ہوتا ہے. لیکن جس کام کے بجا لانے میں کوئی عقلائی غرض ہو, غرض عقلائی ہو, کوئی مقصد ہو, وہ کیا ہوتا ہے, وہ عبث میں ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ بندہ تکرار کرتا ہے عبادت کو, احتیاط کے طور پر تکرار کرتا ہے, تو تکرار کرتے وقت اس کا غرض عقلائی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے وہ غرض عقلائی؟ واقع تک پہنچنا. کیونکہ مجھے واجب واقعی کا پتہ نہیں ہے, مولا کے نظر میں واجب یہ والا ہے یا وہ والا ہے, لہذا میں اس لیے اس تکرار کو انجام دیتا ہوں تاکہ اس تکرار کے نتیجے میں کہاں پہنچ جائیں, واجب واقعی تک پہنچ جائیں, مجھے واجب واقعی کا امتثال ہو جائیں. تو یہ غرض کیا ہے؟ غرض عقلائی ہے غیر عقلائی ہے؟ تو اس تکرار کے اندر غرض عقلائی موجود ہے, کیونکہ وہ مولا کے حکم کے امتثال کرنے کی نیت سے کر رہا ہے, واجب واقعی تک پہنچنے کی نیت سے کرتا ہے, تو لہذا غرض عقلائی اولاً موجود ہیں. ٹھیک ہے. فما انہ ربما یکون لداعی عقلائی. پہلا جواب ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر عبث نہیں ہے. کیوں عبث نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو تکرار کر رہا ہے وہ عقلائی غرض عقلائی کے تحت بجا لا رہا ہے, بغیر غرض کے انجام دیتا ہے یہ تکرار. ٹھیک ہے, پہلا جواب. دوسرا جواب اس کے علاوہ دوسرا جواب یہ ہے کہ انما یضرب, فرض کرے آپ کے بات ہم مانیں گے, فرض کرے لو سلمنا انہ عبث لعب, آپ کے بات مانے کہ یہاں پر یہ جو دو نمازیں اضافہ پڑھی ہیں یہ اضافی نمازیں عبث اور لعب شمار ہو جائیں, لہو شمار بھی ہو جائیں. لیکن یہ لہو اور عبث نماز کے بطلان کا باعث بنے گا نہیں بنے گا؟ اس میں دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ آپ جو عبث اللہ لعب کرتے ہیں خود جو ہے امر مولا میں, ٹھیک, امر مولا میں مولا نے کہا تھا کہ نماز کو میری جو ہے امتثال کی نیت سے پڑھیں, میرے حکم کی اطاعت کی نیت سے پڑھیں, لیکن آپ نماز کو مولا کی اطاعت کی نیت سے نہ پڑھیں بلکہ کسی اور غرض سے پڑھیں, مثلا کسی دنیاوی فائدے کے لیے, کسی اور بندے کی خوشی کے لیے پڑھیں, خود امر مولا میں لاپ. یا مثلا مولا نے آپ کو کہا تھا کہ نماز مثال کے طور پر نماز ظہر کی مثلا ہر رکعت میں ایک رکوع دو سجدہ ہیں, یا نماز ظہر 4 رکعت پر مشتمل ہے, لیکن آپ نے جان بوجھ کر جانتے ہوئے نماز ظہر کو 3 رکعت پڑھتا ہے, یا مثلا ایک سجدہ کر کے یا 2 رکوع کر کے پڑھتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ خود امر مولا میں لعب ہے. ٹھیک ہے, یہ مشکل ہے, نماز کے بطلان کا سبب ہے. لیکن اگر امر مولا میں لہو لعب نہ ہو, آپ جو کام بجا لاتا ہے وہی طریقے سے بجا لاتا ہے جو مولا نے حکم دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی غرض کے ساتھ اسی نیت سے بجا لاتے ہیں جو مولا کے امتثال کی نیت ہے, مولا کے امر کے امتثال ہو جائیں, لیکن اس کی اطاعت کی کیفیت اور طریقہ کار میں تھوڑا آپ چینج کرتا ہے. کہ مولا نے نماز ظہر کو 1 دفعہ پڑھنے کے لیے کہا تھا, لیکن آپ نے نماز ظہر کو 2 یا 3 دفعہ پڑھا مجبوراً مجبورات کی وجہ سے, تو کیفیت امتثال میں اگر لعب لازم آ جائے تو پھر نماز کے میں اشکال پیدا نہیں کرتا ہے, عبادت میں اس میں جو ہے بطلان لازم نہیں آتا. سمجھ آ رہا ہے؟ تو لہٰذا اشکال کب ہے؟ خود امر مولا میں لہو لعب صدق آ جائے تو اس میں بطلان کا سبب ہے, لیکن کیفیت اطاعت کے راستے میں اگر لعب لازم آ جائے تو پھر یہ عبادت کے راہ میں اشکال پیدا نہیں کرتا. ہاں جی, تو لہذا انما یضرہ ان ھذا ان کونہ لعبا وعبثا یضرہ, کسی کام کا اس عبادت کا لہو یا عبث ہونا یہ ضرر ہے, یہ نقصان دہ ہیں. کب نقصان دہ ہیں؟ اذا کان لعبا بامر المولا, یہ اس وقت ہے کہ اگر خود امر مولا میں لعب و لعب شمار ہو جائیں, عبث و لہو کب شمار ہو جائیں؟ امر مولا میں شمار ہو جائیں. لا فی کیفیت اطاعتہ, یہ ضرر نہیں ہے, لا یضر, عبث و لہو ہونا یا لعب ہونا مضر نہیں ہے. کہ اگر یہ لہو و لعب کب ہو جائے؟ فی کیفیت اطاعتہ, مولا کے امر تو آپ نے صحیح طریقے سے بجا لایا ہے, لیکن اس امر کی اطاعت کا جو طریقہ کار ہے اس میں عبث یا لہو لازم آ جائیں. بعد حصول الداعی لہ, جب کہ مولا کے امر کا داعی تو حاصل ہے, مولا کے امر کا غرض آپ کو مل رہا نہیں مل رہا ہے, کیونکہ آپ 3 نماز پڑھ کے اس ایک کے ضمن میں جو غرض ملنا ہے آپ کو ملے گا نا, وہ غرض آپ کو مل جائے گا. لیکن ملنے کے بعد آپ اس کے غرض کو حاصل کرنے کے لیے 2-3 نمازیں اضافی پڑھ لیا, تو پھر اس کیفیت کے اندر کیا ہوا؟ لعب لازم آ گیا, اس میں عبث لازم آ گیا, تو اس کی وجہ سے اصل نماز کا باطل ہونا لازم نہیں آتا. کما لا خ, جیسا کہ بعد مخفی نہ رہیں. ھذا کلہ, اب تک کی جیسے سارے ابحاث کس میں تھا؟ فیما, یہ وہاں تھا کہ اذا تمکن من القطع تفصیلا بالامتثال, کہ اگر آپ امتثال کے بارے میں تفصیلا قطع حاصل کر سکتا تھا, یعنی آپ
اب تحقیق کر کے جستجو کر کے بحث کرنے کے ذریعے سے امتثال تفصیلی حاصل کر سکتا تھا، اصل واجب کو ڈھونڈ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بحث و جستجو نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، احتیاط جاری کر کے امتثال اجمالی کیا. تو کیا یہ کر سکتا ہے؟ لیکن ہم نے کہا کر سکتا ہے، امتثال اجمالی کر سکتا ہے. لیکن اگلے کا جو بحث کب آئے گا وہ کیا ہے کہ آپ نے بحث کرنے کے نتیجے میں پھر آپ کو قطع حاصل نہیں ہوگا امتثال کے بارے میں، بلکہ آپ کو ظن حاصل ہو جائے گا. آپ نے بحث و جستجو کیا واجب و واقعی کے بارے میں، تو آپ کے ظن تفصیلی ہوا کہ قبلہ فلاں طرف پر ہے. آپ کے پاس دو راہ ہیں، ایک احتیاط جاری کرنا ہے، احتیاط جو کہ امتثال اجمالی ہوگا، یا اس ظن پہ عمل کرنا ہے جو کہ امتثال تفصیلی ہو جائے گا. تو کون مقدم انشاءاللہ کل کا گفتگو کر لیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.